ایک تاریخی مناظرہ جو حق اور باطل کا فیصلہ کرتا ہے، ایسا مناظرہ جو ایمان اور کفر کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ تاریخی مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بیچ کا ہے، جو ایمان اور کفر کا فیصلہ کرتا ہے۔ کون تھا نمرود؟ نمرود بڑے تنتنے کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پہ تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود جو کہ حلالی نہ تھا، جس کو اس نیت سے پیدا کیا گیا کہ کہیں بادشاہت ختم نہ ہو جائے، لیکن یہ لڑکا بڑا ہو کر اقبال مند ہوا اور عقل مند ہوا اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ اس روح زمین پر 4 بادشاہ مشہور ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جس میں سے 2 ایمان والے اور 2 کافر تھے۔ ایمان والے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین جو کہ صاحب ایمان تھے۔ نمرود اور بخت نصر یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ سب کی خوراک بند کر دی جب تک کہ اسے کوئی خدا تسلیم نہ کر لے۔ یہ صرف انہی لوگوں کی خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کو خدا تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں غلہ لینے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھے خدا تسلیم کرو، جبھی میں تمہیں غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا، اے نمرود تو جھوٹا ہے، میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے باہر نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی جو کہ بھوک سے پریشان ہو رہے تھے، اس وقت آپ نے ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے۔ خداوندِ قدوس سے دعا مانگی، یا رب ہمارے کھانے کا انتظام تو ہی کر، تو ہی ہمارا رب ہے اور بے شک ہم تجھی سے امید رکھتے ہیں۔ اتنے میں وہ ریت میٹھے ستو کا آٹا بن گئی، جس کو آپ نے بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ نمرود جو کہ ابھی تک غصے میں تھا کہ ایک شخص نے اسے خدا ماننے سے انکار کر دیا، اس کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدا وحدہ لا شریک کی توحید کی چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو دربار میں بلایا اور مناظرے کے لیے کہا۔ نمرود بولا، اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب ہے کون جس کی عبادت تم لوگ کرتے ہو اور جس کی عبادت کی تم دعوت دیتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام بولے، اے نمرود میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اتنے میں نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا، جس میں سے ایک کو موت کی سزا دے دی اور ایک کو رہا کر دیا۔ یہ سب کر کے نمرود بولا، اے ابراہیم یہ کل مرنے والا تھا جس کو میں نے آج رہا کر دیا، اور یہ کل رہا ہونے والا تھا جس کو میں نے آج پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا۔ میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل احمق ہے اور جاہل ہے، جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اے نمرود میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کی واضح علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں اس مناظرے کی رداد ان الفاظوں میں بیان کی گئی ہے، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ بولا، میں جلاتا بھی ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، اللہ سورج کو لاتا ہے اور ڈباتا ہے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے؟ اتنے میں اس کے ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ کہ نمرود کی بے شمار فوج کو دیکھ کر خوف زدہ ہوئے اور نہ ہی اس کی ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں پر ڈلوا دیا اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال کے بال برابر بھی لغزش نہ ہوئی اور آپ علیہ السلام برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس نے بے رحم ہو کر آپ کا دانہ پانی بھی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا۔
پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی رعب و دعب دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کے لیے ہاں کہہ دیا۔ دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا رہ گیا اور لاجواب کر دیا اس کو اور خاموش ہو گیا، اور بھرے دربار میں اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ اسی بھرے دربار میں کلمہ حق کی تجلی ہو گئی، جس کو قرآن شریف میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا: حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔